الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حين قالوا إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، ہر طرف سے تمہارے اوپر آ گئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں پھرنے لگیں پریشان ہو کر، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل تمہارے حلقوں میں آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایسے موقع پہ اللہ نے ایمان والوں کو آزمایا اور بہت سخت جھنجھوڑا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور منافق لوگ یہ کہنے لگے الیاذ باللہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے سب دھوکہ ہی ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے، وہ وعدے صحیح نہیں ہوتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ آپ ایک غزوے میں مصروف تھے کہ آپ کو پتہ چلا کہ دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، مخالفین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ بات مشہور ہوئی۔ جیسے آپ کو پتہ چلا تو آپ نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ اپنے خیمے میں پتہ چلا کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ جب یہ بات مجاہدین میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچی کہ دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، تو یہ اور مزید ثابت قدم ہو گئے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، مخالف بہت زیادہ ہو گئے ہیں، گویا اس سے ڈریں گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہوا اس کے برعکس، فزادہم ایمانا، صحابہ اکرام نے ایمانوں میں اضافہ محسوس کیا اور کہنے لگے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ اس حدیث کو مختلف طرق سے نقل کیا گیا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ذکر کیا آپ نے،
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نمرود نے یہ طے کر لیا کہ ان کو آگ میں ہی ڈالنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بار بار یہی جملہ بطور تسبیح کے زبان مبارک سے نکالا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا ہو، خواہ دشمنان اسلام کا یا اور کسی پریشانی کا سامنا ہو، تو اس وظیفے کا ورد کثرت سے کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی ربی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو بھی اس میں حسبی کا لفظ آنا ضروری ہے، کثرت سے یہ وظیفہ کیا جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگلا جملہ بھی پڑھ لے تو نعم المولا و نعم النصیر، اچھی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک غزوے کی بات تھی اور ایمان کی کوالٹی کی بھی بات ہے کہ جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنی ہی پریشانی میں ثابت قدم ہو کے سامنے آتا ہے، اور جس بندے کا ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے، جیسے اس پر پریشانی آ جائے تو طرح طرح کے گلے شکووں میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان بھی خطرات کی زد میں آ جاتا ہے کہ جب بندے پر پریشانی آئے تو اللہ کے بارے میں کچھ کہنے لگ جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کبھی مدد کی ہی نہیں، الیاذ باللہ، یا اس طرح ہے، ہم تو ہمیشہ پریشانیوں میں ہی ہیں۔ یہ جملہ اللہ کے فیصلے کے اوپر اعتراض ہے، تو جس سے ایمان کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بس صابر اور شاکر ایمان کی خوبی ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ سن 600 ہجری میں تاتاریوں کا فتنہ اٹھا اور پورے عالم اسلام کے اوپر وہ چھا گئے۔ مسلمان کمزور تھے، تعداد میں زیادہ تھے، فوجیں زیادہ تھیں، ملک گنتی کے لحاظ سے زیادہ تھے، کم نہیں تھے، لیکن بعین ہی یہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ بنتے رہے جو آپ نے ایک موقع پہ صحابہ کرام میں فرمایا کہ تمہیں دشمن خس و خاشات کی طرح ختم کر دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، آپ کی بہت تعداد ہوگی۔ اسلحہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اسلحہ بھی ہوگا۔ کہا مال و دولت نہیں ہوگا آج مجاہدین کی خدمت کے لیے؟ کہا نہیں، وہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول پھر ہمیں دشمن کیسے خس و خاشات کی طرح کھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب مال اور حب جاہ تمہارے اندر آ جائے گی، اس مرض کی وجہ سے تم جہاد کے لیے نہیں اٹھو گے، اپنے جان و مال اور اس کی محبت میں مصروف رہو گے، اور دشمن تمہیں خس و خاشات کی طرح ختم کر دے گا۔ یہ تاتاریوں کا جو فتنہ آیا یہ عذاب تھا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا مَا كَسَبُوا، یہ جو مصیبت آتی ہے لوگوں کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے آتی ہے، امتحان ہوتا ہے، تنبیہ ہوتی ہے، کوئی سمجھے تو۔ شہروں کے شہر، علاقوں کے علاقے انہوں نے بھوسا بنائے، اور ان کو علاقہ فتح کرنے سے کوئی سروکار نہیں تھا، مسلمانوں کو قتل کرنا، عورتوں کو گرفتار کر کے غلام بنانا، اور پھر قتل بھی کر دیتے تھے، پھر اس شہر کو آگ لگا کے راکھ بنا دیتے تھے۔ علاقہ فتح کرنا مقصد نہیں تھا، مسلمانوں کی نسل کشی تھی، یہ مقصد تھا۔ مسلمان حب جاہ حب مال میں مبتلا تھا، حکمران ظالمانہ ٹیکسوں میں مبتلا تھے، اور دو چیزیں جب مسلمان قوم میں دوستو عام ہو جائیں تو پھر یہ ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایک بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہو جائے، ناچ گانے عام ہو جائیں، بے حیائی عام ہو جائے، بے پردگی عام ہو جائے، لوگ فیشن شو منانے لگ جائیں، مسلمان قربان
قربان ان والدین کی غیرت پر۔ ہمارے نبی کی سیرت تو یہ ہے دوستو کہ فتح مکہ کے موقع پر حواس باختہ ہو کے ایک نوجوان عورت سامنے سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ آپ حرم کی طرف جا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا یہ خاتون دیوانی ہے، پاگل ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی دہشت کی وجہ سے کہ آج مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا رعب پڑ گیا ہے، تو یہ مشرکین مکہ کی ایک خاتون ہے جو حواس باختہ ہو کے کہیں پناہ لے رہی ہے۔ سر ننگا تھا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک دی ایک صحابی کو کہ فوراً اس خاتون کے سر پہ ڈالو، بچی خواہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، اس کو حیا میں ہی رہنا اچھا ہوتا ہے۔ نبی کی چادر کی برکت بھی پھر ایسی ہوئی، کیوں نہ ہوتی؟ اس خاتون کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ یعنی اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہمارا آپ کا نبی غیر مسلم عورت کو بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے، اس کا مقام اس میں ہے، عورت کا حسن چادر میں ہے، برقعے میں ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں جب مسلمانوں میں دو بیماریاں آ جائیں، ایک بے حیائی کی جو آپ سمجھتے ہیں کس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس سے بزدلی آتی ہے۔ گانے بجانوں میں بے حیائی کو رواج دینے میں، ان کو کرنے میں، ان کے دیکھنے میں بزدلی عام ہوتی ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور بلعم باعورہ کا، جس کو نامے پارے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس بلعم باعورہ نے اپنے ان کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں حسین لڑکیاں ڈال دو، کوئی تو مبتلا ہو جائے گا تو فتح ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہوا، ایک شخص مبتلا ہوا۔ ہم تفصیل سے بات موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر اس لشکر میں موجود ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا ایک بندے سے غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اٹھ چکی ہے۔ پھر اسے پکڑا گیا، اسے اس وقت کے لحاظ سے شرعی سزا نافذ کی گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مجاہدین کو اللہ نے فتح دی۔ بے حیائی اتنی بری چیز ہے۔ تو جب قوموں میں بے حیائی عام ہو جائے ایک بات، اور دوسری بات کہ جب آپس میں لڑنے لگیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ وہ مسلمانوں پہ مسلط کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل ایک سنیوں کو مار دیا، آج شیعوں کی مسجد میں یہ ہو گیا۔ شیعہ سمجھیں گے سنیوں نے مارا، سنی سمجھیں گے شیعہ نے مارا، معلوم نہیں مارنے والا کون ہے، اور آپس میں لڑانے کی ایک مہم چل رہی ہے۔ یہ تو علماء، شیعہ علماء اور سنی علماء کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمیں کیسے لڑایا جا رہا ہے۔ جب بے حیائی عام ہو جائے دوستو اور آپس میں لڑنے لگیں تو پھر از اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس وقت یہی تھا، حب جاہ میں لوگ مبتلا تھے، تعیش میں مبتلا تھے، زمینیں زیادہ کرنے میں مبتلا تھے، حکومت ٹیکس لگا کر مال جمع کرنے میں مبتلا تھی، اور آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، بے حیائی عام تھی۔ اللہ نے پھر سن 600 ہجری میں یہ عذاب بھیجا تاتاریوں کی شکل میں، جو میں گزشتہ جمعے پہ بیان کر چکا ہوں۔ یہ سارے علاقے انہوں نے غصب کر لیے تھے۔ اتنی دہشت ان کی پھیلی تھی کہ مسلمانوں کی لاکھوں فوج ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچتی بھی نہیں تھی، بس مرنا ہی ہے۔ اور ایک جملہ مشہور ہو گیا تھا کہ تاتاری کبھی شکست نہیں کھائیں گے، یہ جملہ مشہور ہو گیا تھا، جہاں بھی جائیں گے یہ فتح ہی پائیں گے۔ جب انہوں نے بغداد عراق کے علاقے کو ختم کیا سن 655 میں، پھر اس کے بعد سوچنے لگ گئے مسلمانوں کے اب چند شہر، چند ملک رہ گئے تھے، حجاز مقدس، مصر، دمشق، شام، یہ حل، بس یہ علاقے مسلمانوں کے رہ گئے تھے۔ باقی تمام روئے زمین پر
تاتاریوں کا قبضہ تھا۔ ایک بات کہہ دوں، تاتاری مصر میں گئے اور ان کو تو منہ کی کھانی پڑی، جو آج ہمارا موضوع ہے، لیکن تاتاری افغانیوں کی طرف آنے کا نہ سوچ سکے۔ چلے تو یہاں سے تھے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روئے محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج کہ ان کے ملا کو کوہو دمن سے نکال دو۔ وہ تاتاریوں کا فتنہ جس نے 60-70 حکومتیں مسلمانوں کی تہ و بالا کر کے اپنے قبضے میں کی، افغانیوں کی طرف تھوڑا سا تصور بھی کیا تو مار کھا کے بھاگنے لگے کہ افغانیوں سے جیتنا مشکل ہے۔ اور دنیا مار مار کے واپس ہو گئی، مار مار کے واپس ہو گئی، اپنا شوق پورا کر لیا۔ مسلمان تو جب اللہ کے راستے میں زندہ رہتا ہے تب بھی کامیاب ہے، چلا جائے تب بھی کامیاب ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں مصر میں، شام دمشق، وہاں ایک ہی بادشاہ۔ سن 660 میں جب انہوں نے سوچا تو اس وقت ملک الظاہر بیرس کی حکومت تھی، اچھا حکمران تھا۔ بہرحال اس نے کافی حد تک کوشش کی، یہ آتے جاتے رہے، کچھ ہراس خوف پھراتے تھے، کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ لوگوں نے ہجرتیں شروع کر دی وغیرہ، کچھ سمجھانے والے بھی لوگ تھے۔ قازان یہ چنگیز خان کی اولاد میں سے بہت سخت حکمران تھا، جو ایران کے اوپر مقرر تھا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ہلاکو خان تو مر گیا تھا وغیرہ، اور اس کے جو پیچھے تھے کیوں نہیں وہ دمشق اور شام اور مصر کو اپنے قبضے میں کر رہے؟ یہ یہاں سے چلا 700 ہجری میں، اور اس وقت عمر احمد تقی الدین علامہ ابن تیمیہ کی تقریباً 40 سال تھی۔ جب پہلے حملے تھوڑے تھوڑے ہوتے رہے، وہ آتے جاتے رہے، جب 17-20 سال کی عمر تھی تو یہ مختلف جگہوں میں جا کے سمجھاتے رہے، امن کا پیغام لاتے رہے، کسی حد تک حملہ رکا رہا۔ اب جب قازان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر حال میں دمشق، حلب، یہ شام کے علاقے اور مصر یہ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد میرا آخری ہدف مکہ اور مدینہ ہے، بس باقی سارے علاقے ختم ہو گئے۔ یہ یہاں سے چلا اپنی لاکھوں فوج لے کر، اور دمشق کے باہر اس نے اپنی فوج کی ترتیب منظم کی۔ اس وقت حکمران مصر کا، شام، حلب، ان علاقوں کا سلطان ملک ناصر محمد بن قلاؤن تھا، اور کیا بادشاہ تھا! لوگوں کو کہتا ہے اپنی جان بچانی ہے تو جاؤ، بچاؤ، جدھر جانا ہے جاؤ۔ لوگوں نے مصر چھوڑنا، شام میں دمشق کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ علامہ ابن تیمیہ اس وقت درس دیتے تھے جامع مسجد دمشق، اموی جامع مسجد میں، جو میں جس کا تعارف کرا چکا ہوں۔ اس میں انہیں پتہ چلا کہ لوگ جا رہے ہیں اور تاتاریوں کے فتنے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ پہلے بادشاہ سے ملے، پھر نائب الشام سے ملے کہ اللہ کی مدد آئے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ بادشاہ سے ملتے تھے تو بادشاہ مان جاتا تھا، جب یہ بادشاہ سے جدا ہوتے تھے تو پھر وہی پیغام بھیج دیتا تھا کہ فوج جانے کی ضرورت نہیں، اور جس نے اپنی جان بچانی ہے بچا لے۔ یہ بہت پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے مساجد کے علماء کو جمع کیا، عوام میں پیغام بھیجا کہ سب جمع ہو جاؤ، اور لوگوں کو پھر واعظ و نصیحت کی، جہاد کی ترغیب دی، اللہ کی مدد کی تائید سنائی، اور خوب جذبہ جہاد لوگوں میں بیدار کیا۔ لوگ اپنے مکان، اپنی جائیدادیں،
اپنے مال مویشی وغیرہ بس ایسے سستے داموں بیچ کر صحراؤں کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے کہا یہی مال اللہ کے راستے میں جمع کرو, جہاد کے لیے جمع ہو جاؤ. اور فرماتے تھے کہ ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ, ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور, کہ جب مسلمان مظلوم ہو, حقیقتاً مظلوم ہو, تو اللہ کی لازمی مدد آتی ہے. رک جاؤ اور اللہ ہماری مدد کرے گا. وہ بغداد, وہ عراق, وہ بخارا, سمرقند جو ان تاتاریوں نے اپنے قبضے میں لیے, وہاں کے لوگ بزدل تھے, عیاش تھے, حب مال میں مبتلا تھے, فوج بھی علل تللوں کا شکار تھی, اور بادشاہ بھی غلط کاریوں میں مصروف تھے. استغفار کی تسبیحات پڑھو, جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. کچھ بھی نہیں ہو سکتا, حکومت اور فوج مقابلہ تاتاریوں کا نہیں کرتی, ہم کریں گے اور فضائے بدر کو دوبارہ زندہ کریں گے. تو اللہ بھی فضائے بدر والا وہ فیصلہ کہ 3000 بھیج رہا ہوں پہلے فرشتے, اور پھر اس کے بعد 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج رہا ہوں, اللہ بھی پورا کرے گا. عوام تیار ہوئی دوستو. ادھر بادشاہ کا پیغام آ رہا ہے, میری کوئی اجازت نہیں ہے, میری کوئی مرضی نہیں ہے, جیسے آپ کا دل چاہے ایسے کرو. یہ پھر بادشاہ کے پاس گئے کہ بادشاہ سلامت, آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو چپ کر کے بیٹھو. تمہارے ان جملوں سے مسلمانوں کے حوصلے کمزور ہوتے ہیں, اور اللہ پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ اسلام کا اور ہمارا سر بلند کرے گا. یہ بیچارے پھر مصر گئے دوبارہ. جب مصر میں اس بادشاہ کو سمجھایا, بادشاہ نے کہا, بادشاہ تو مادی دنیا کا چکر لگاتے ہیں نا, دیکھو بخارا, سمرقند, فلاں فلاں, عراق, بغداد, سب خلافتیں ختم ہو گئیں. تو ابن تیمیہ, ہم کیسے تاتاریوں کا مقابلہ کریں گے؟ علامہ ابن تیمیہ نے بھی ان کو کہا کہ دیکھو, وہ ان کے حالات تھے, کچھ ہمارے حالات ہیں. آپ کچھ بھی نہ کہیں, مقابلے کے لیے نہیں آتے, اور لازمی بات ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم مظلوم ہیں, اپنے علاقوں میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں مقابلے میں نکلنا چاہیے. اور اس کو بھی یہی ہے سنائی. فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک معرکے میں ہیں, دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں. کسی نے اطلاع دی, حضور مخالفین کی فوجوں میں اضافہ ہو چکا ہے, اب کیا کیا جائے گا؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جس ہستی کا نام لے کے ہم آئے ہیں میدانوں میں, وہی ہمارے لیے کافی ہے. جب وہی اطلاع حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں پھیلی, تو انہوں نے بھی بیک زباں ہو کر یہی جملے دہرائے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم میدان جنگ میں اترے, ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے, اللہ کی رضا مقصد ہے, مسلمان مظلوموں کی مدد کرنا مقصد ہے, اور اسلام کا پرچم لہرانا مقصد ہے. اللہ دیکھتا ہے ہمارے ظاہری احوال کو بھی, اور ہمارے سینے میں چھپے ہوئے دل کی نیتوں کو بھی وہ جانتا ہے. اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا. علامہ کیا کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. یہ اپنا شکار کرتا ہے, گھونسلہ بھی نہیں بناتا, پہاڑوں پہ بسیرا کرتا ہے. اتنا غیور ہے شاہی مجاہد, اتنا غیور ہے کہ دوسروں کا شکار کیا ہوا گوشت بھی نہیں کھاتا.
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ بغداد بھی تو علماء سے بھرا ہوا تھا، بخارا بھی تو بھرا ہوا تھا، سمرقند ترمز بھی تو ان بڑے بڑے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن چنگیزی زد میں آ گئے، مقابلے کے لیے نہیں اترے، اعلان جہاد نہیں کیا، مبہوت ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے، ڈر گئے کیا بننے والا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور آگے کیا؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور۔ وہ فریب خوردہ شاہین، یہ مجاہد اسلام تو شاہین تھا لیکن فریب خوردہ ہو گیا دنیا کے آرام اور تعیش میں، ہم سب داخل ہیں اس میں۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے راو رسم شہبازی۔ علامہ ابن تیمیہ جامعہ مسجد دمشق اموی سے اٹھا، لوگوں کو درس حدیث دے رہا تھا، جب یلغار تاتاری کی فضا بنی، طلبہ میں اعلان کیا، میرے عزیز طلبہ، تفسیر پڑھنا بھی عبادت ہے، بخاری پڑھنا پڑھانا بھی عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی عبادت ہے، درس و تدریس میں رہنا بھی عبادت ہے، لیکن اب اللہ کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اب تقاضا اسلام یہ ہے کہ علامہ تو بھی، تیرے شاگرد بھی، تیرے ماننے والے مقتدی بھی تلوار لیں اور میدان جہاد میں آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر دیں، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی اٹھ جائیے، مدینہ چھوڑیے، زرہ پہنیے، تلوار لہرائیے، آپ کے رب کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنوں کی سرکوبی کرنی ہے۔ اعلان ہوا قرآن کا اعدوا لہم ما استطعتم من قوة، اے ایمان والو تیاری کرو، مکان بنانے کی تیاری میں ایمان والے مصروف ہیں، اپنے بینک بیلنس کے جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ قرآن کہتا ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوة، جہاد کے لیے تیاری کرو جتنی ہو سکتی ہے تم سے، اس کے لیے زرہ بناؤ، دوڑ لگاؤ، مشقیں کرو۔ جب کبھی بھی دشمنان اسلام تمہاری طرف میلی نظر سے دیکھیں گے تو تم پہلے سے ہی تیار ہو میدان میں اتر آنا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، پھر دیکھنا وہی فضا کیسے بنے گی جس طرح کے بدر میں بنی تھی۔ صحابہ تھوڑے ہیں، لباس بھی پورا نہیں ہے، لاٹھیاں بھی چند ہیں، گھوڑے بھی دو ہیں، تلواریں بھی چند ہیں، لیکن اللہ کا امر لے کر نبی کی معیت میں یہ اسلام کے مجاہد نکلے تو اللہ نے فرشتوں کی فوجیں ہزاروں کی تعداد میں بھیج دی۔ اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، کون کرے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اللہ بھی وہی ہے، جو محمد کا رب تھا ہمارا بھی وہی ہے، جو ابراہیم کا رب تھا وہی ہمارا ہے، جو
جو موسیٰ کا رب تھا وہی ہمارا رب ہے، جو ابراہیم کا رب تھا جس نے اپنی مدد و نصرت اور تائید کے پیغام آتش نمرود میں بھی بھیج دیے تھے، وہی رب ہے ہمارا۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں ایمان جگمگا رہا تھا، ان کے دل و دماغ کے اندر ایمان موجزن تھا۔ آج کے مسلم میں ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ رب وہی ہے دوستو، فرشتے وہی ہیں، یہ فضا وہی ہے، یہ زمین وہی ہے، اور اللہ کا اعلان یہ قرآن مجید کی صورت میں قیامت تک کے لیے رہے گا۔ چنانچہ مسجد سے اٹھنے والا ایک مرد قلندر، میں گزشتہ جمعے پہ بات کر رہا ہوں، ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے یہ مسجد والے لوگ ہم درد ہوتے ہیں، یہ خیر خواہ ہوتے ہیں، یہی طلبہ جان دینے والے ہوتے ہیں۔ جو بے لوث خدمت ہوتی ہے نا، بے لوث، اس میں اثر ہوتا ہے، اس میں اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، تویز لینے پہ اجرت لینا علماء نے جائز لکھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بندہ بیٹھا ہے، جائز ہے، ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو بندہ تعویذ دے یا دم کرے اور پیسے نہ لے، دیکھنا اس کے دم میں کتنا اثر ہے۔ یہی بات ہر بات میں ہے، جس کی کوئی تنخواہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جب یہ اٹھے گا میدان جہاد میں اس کی بات ہی کوئی اور ہوگی۔ وہ مسجد سے اٹھنے والا جن کے قال اللہ قال رسول کے ترانوں سے جامع مسجد دمشق اموی گونجتی تھی، وہ خالی ہو گئی۔ میدان میں آ گئے لوگ، علامہ صاحب کی بات مان کے، پہلے مولانا صاحب آئے، پھر طالب علم آئے، پھر عوام بھی آ گئی۔ وہ لوگ امام صاحب کی قدر کرتے ہوں گے۔ آج کل تو کوئی امام صاحب اگر اعلان کرے گا، مجھے نہیں امید کوئی نکلے گا، مجھے نہیں امید، بالکل۔ جیسے میرے اوپر پرچہ ہوا، ایک مقتدی بھی ساتھ نہیں آیا، ایک مقتدی بھی۔ تو جہاد کے لیے کون آئے گا؟ پولیس سے ڈرتے ہیں تو جہاد کے لیے کون آئے گا؟ دوستو بیداری ضروری ہے، اس مردہ پن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ کوئی نہیں اجل لا سکتا، جب وقت مقرر ہے وہ آئے گا، جس انداز میں مقرر ہے اس انداز میں آئے گا۔ بزدل بن کے اپنے گھروں کے کمرے بند کر کے بھی بیٹھ جاؤ، اگر اجل آ گئی تو آئے گی۔ سوچنا چاہیے اسلام کی اشاعت کے لیے ہمارا کیا کارنامہ ہے، ہمارے کیا اوقات ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، نبھائی کتنی ہے۔ ہم نے اسلام کو اپنے تک، اپنی اولاد تک، اپنے پڑوسیوں تک کتنا نافذ کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کسی اور کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ بزدل ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام ہے۔ یا مولوی صاحب کو سختی نہیں کرنی چاہیے، کیوں مولوی صاحب قرآن اور حدیث بھی بیان نہ کرے، اللہ کے سامنے مجرم بن جائے اور اعلان ہو جائے میدان حشر میں، یہ مولوی قرآن و حدیث کو چھپاتا تھا، نہیں بیان کرتا تھا، فرشتوں کو رب کہے اس کو زنجیر لگا کے جہنم میں ڈال دو، کیوں ایسا مولوی بنے؟ عالم کی شان یہ ہے وہ قرآن و حدیث کو بیان کرے۔ قرآن نے یہود و نصارہ کو برا کہا، قرآن نے منافقین کو برا کہا، قرآن نے بت پرستوں کو برا کہا، قرآن نے آتش پرستوں کو برا کہا، قرآن نے سورج اور چاند ستاروں کے پرستوں کو برا کہا۔ اور اگر یہ بات کہنا قرآن و حدیث میں جو بیان ہوئی ہے کہ فلاں برا فلاں برا، ایک عالم اس کو بیان کرے تو یہ فرقہ واریت ہوتی ہے، تو یہی فرقہ واریت قرآن نے بیان کی ہے۔ پھر پہلے تو قرآن کو پاکستان سے دور کرو، پھر اس کے بعد فرقہ واریت دور ہوگی۔ بات یہ دوستو، فرقہ واریت کوئی اور چیز ہے، اسلام کی اشاعت کوئی اور چیز ہے۔ قرآن و حدیث کا مقصد، مفہوم، روح کو بیان کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ فرقہ واریت میں بتاتا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے رفع یدین کرنا اچھی بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے رفع یدین نہ کرنا اچھی بات ہے۔ جو کرتے ہیں وہ بھی مستحب کہتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر یہ نہ کیا جائے، یعنی نہ کرنے والے کی نماز بھی ہو رہی ہے، کرنے والے کی بھی ہو رہی ہے۔ اس پر جب لڑائی شروع ہو جائے گی تو یہ فرقہ واریت ہوتی ہے کہ جس میں شریعت کی طرف سے گنجائش ہے، آپ اس کے اوپر کیوں لڑ رہے ہیں؟ احادیث دونوں طرح موجود ہیں،
ایک جماعت کہتی ہے آمین اونچی کہنی چاہیے کہ مسجد نبوی کی عمارت گونج جاتی تھی جب آمین اونچے کہتے تھے. دوسری کہتے ہیں کہ نہیں، آخر میں آمین جو ہے وہ آہستہ آپ نے فرمایا تھا. آمین کہنے والے آمین اونچی کو کہتے ہیں کہ بہتر ہے اونچی کہی جائے. آمین دل میں کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو آخری زمانے میں تھی وہ دل والی تھی، لہذا سرن آمین کہنا اچھی بات ہے. اب اس پر اگر لڑائی ہو جائے تو یہ فرقہ واریت ہوتی ہے، نہیں لڑنا چاہیے. میں بیان کر چکا ہوں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں. امام صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ جامع مسجد ابی حنیفہ کوفہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جب وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں، حنفی امام کے پیچھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نماز پڑھ رہے ہیں. نہ آمین اونچی کہی، نہ رفع یدین کیا. شاگردوں نے کہا حضرت صاحب حنفیوں سے آپ اتنے ڈر گئے کہ ان کی مسجد میں آ کے نماز پڑھی، نہ آمین اونچی کہی نہ رفع یدین کیا. امام صاحب نے کہا بچوں سنو بات، آمین اونچا کہنا یا رفع یدین کرنا ایک مستحب بات ہے، ہمارا اس میں مسلک ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آمین اونچی یا رفع یدین کیا جائے. تو میں نے اس لیے رفع یدین نہیں کیا اور آمین اونچی نہیں کی کہ یہاں حنفیوں کی کثرت ہے، ان کی دل شکنی ہوگی. یہ حالات ہیں ان اونچے لوگوں کی. یہ فرقہ واریت ہوتی ہے. توحید اور رسالت کو بیان کرنا، اپنے دشمنوں کو ننگا کرنا، یہ تو قرآن کا موضوع ہے، قرآن کا موقف ہے. تو میں بات کر رہا ہوں سن 700 ہجری میں یہ تاتاری اپنا پکا پروگرام بنا رہے ہیں کہ اب نہیں چھوڑنا ہم نے مصر کو، دمشق، حلب، شام، یہ علاقے، اور آخر میں حجاز مقدس کو نہیں چھوڑنا. قازان ایران سے جا رہا ہے باپ کو فوج لے کر. علامہ کو پتہ چلا جو میں نے بتایا کہ یوں تیار کر رہے ہیں، لوگ تیار ہو گئے. علامہ نے کہا رک جاؤ، سب سے پہلے میں اپنے حبیب پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے قازان کو دعوت اسلام دینے جا رہا ہوں. یہ وہ لوگ جو 70 کے لگ بھگ اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کر کے آ چکے ہیں، فتح نہیں کیا، صرف لوگوں نے منع کیا بہت ظالم ہے، بہت جابر ہے، بہت درندے لوگ ہیں. یہ کہا کوئی بات نہیں، لوگ ڈرا رہے ہیں. علامہ صاحب نہیں ڈر رہے. لوگوں نے پوچھا حضرت صاحب آپ اس اتنے بڑے درندے سے ڈرتے نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ ڈرتا وہ ہوتا ہے جس کا دل بیمار ہو. میرا دل صحت مند ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں. عجیب بات ہے، جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت کے بادشاہوں نے گرفتار کیا، بہت تکلیف دی، مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں جو بات کر چکا ہوں، امام احمد بن حنبل کو بھی لوگوں نے سمجھایا یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، بڑے ظالم لوگ ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو امام احمد بن حنبل نے عجیب بات ہے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ڈریں وہ جن کے دل بیمار ہوں، ہمارا دل تو مضبوط ہے اور صحت مند ہے. دل میں ایمان ہو تو دل مضبوط ہوتا ہے. دوستو قازان کو دعوت دی، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. امام صاحب وہاں دور کھڑے تھے، قریب آتے گئے، قریب آتے گئے، قریب آتے گئے، قریب آتے گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ اتنے قریب ہو کے اتنی اونچی آواز کے ساتھ اللہ کی توحید کو بیان کر رہے تھے علامہ صاحب کہ دونوں کے گھٹنے آپس میں ٹچ ہونے لگے تھے، اتنے قریب ہو گئے. خاموش ہو گیا اور اس نے جیسے چال ہوتی ہے پیغام امن لکھ دیا کہ ہم نہیں حملہ کریں گے، لیکن فوجوں کو نہیں ہٹایا. اور پھر چند دن بعد حملے کا اعلان بھی کر دیا. اور ادھر خالص اللہ کا نام لے کر نکلنے والے تھے. کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل ڈال. جنگ ہوئی، پھر فوج بھی ساتھ مل گئی، پھر دوسرے لوگ بھی آ گئے. شکست فاش ہوئی تاتاریوں کو، جو اتنی بڑی حکومتوں کو، کیا خوارزم، کیا سلجوکی، کیا عباسی، سب ختم کر چکے تھے. اور اللہ نے ایک مسجد سے اٹھنے والے امام صاحب کی اتنی مدد کی کہ یہ سارا فتنہ ختم ہو گیا. یہ مسجد والے لوگ بابرکت ہوتے ہیں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. یہ طالب علم ہیں. عجیب بات دوستو، سوچتا رہتا ہوں بعض دفعہ، کئی ساتھیوں کے سامنے کہی بھی ہے
کہ حرم شریف میں جب جانے کا موقع ہوا، ایک دو دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہاں کے عرب درویشوں سے ملاقات ہوئی جو وہاں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، عجیب مجذوب۔ رات کے 12 1 2 بجے کے قریب کوئی ساتھی طواف ختم کرتا ہے تو ایک مجذوب سا بیٹھتا ہے، حل طوفتا، آپ نے طواف مکمل کر لیا؟ وہ کہتا ہے نام، تقبل، قبول ہو گیا۔ کیوں بیٹھے؟ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، پھر حرم کی فضا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک دو اور بزرگ سے اسی طرح کے، صحت اچھی ہے لیکن انتہائی بوڑھے ہیں، اللہ کی معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، لبا ہے، دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بادشاہ میں جم دیکھتا ہوں، اس حالت میں تھے۔ اچھا، کسی بندے سے سلام دعا بھی نہ ان کی اپنی مرضی تھی، کوئی لینا چاہے بعض دفعہ نہیں لیتے تھے، وہ اپنے اس میں رنگ میں ہوتے تھے، اللہ اللہ کرنے میں۔ جب کوئی بندہ طواف کرتا تھا تو کسی کو نہیں بھی کہتے تھے، پھر کسی کو کہتے بھی تھے، حل طوفتا تقبل، طواف ہو گیا، اللہ نے قبول کر لیا، یوں کہتے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا ساتھ 2-3 ساتھیوں کو، میں نے جو میرے ہم مزاج تھے، بہت کام ہوتے جو ساتھ رفیق سفر تھے، یہ بیٹھو، یہ بندہ کوئی اور طرح کا ہے۔ بیٹھ کے اس نے ہماری طرف توجہ کی، شیخ السلام علیکم، انت عالم؟ میں نے کہا کمثل العالم، عالم کی شبیہ میں ہوں، کوشش میں لگا ہوں اللہ عالم بنا دے اپنے آپ۔ پاکستان خود ہی کہتا جا رہا ہے، میں نے کہا پاکستان کہتا ہے، میں، اور بہت لمبی بات ہے مختصر کرتا ہوں، میں اور میرے طرح کے کتنے اور ساتھی جو وقف ہیں بیت اللہ شریف کے حرم میں، وقف ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہمارا کام صرف ایک ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یہ درد رکھنے والے ملا ہیں، پاکستان کے نہیں، کسی اور جگہ کے، حرم میں وقف ہیں، اعتکاف میں سالہ سال سے، اور دعا ایک ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ میں نے کہا اتنا زیادہ کیوں، اتنی زیادہ پاکستان کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ تو کہا پاکستان ہے تو اسلام ہے اور ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں، اسلام نہیں، اور پھر ہم بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے پاکستان میں رجال اللہ بھی پیدا کیے، متشرع بھی پیدا کیے، مبلغ بھی پیدا کیے، مجاہد بھی پیدا کیے، حافظ بھی پیدا کیے، محدث بھی پیدا کیے، اور علم و ہنر کے لحاظ سے ہمارے ہسپتالوں میں جو ڈاکٹر ہیں وہ پاکستانی ہیں، ادھر دیکھیں انجینئر تو وہ پاکستانی ہیں۔ اللہ نے ان کو ظاہر بھی دیا، باطن بھی دیا، ان کو مجاہد بھی بنایا، علم بھی دیا۔ ہم اس لیے ہر وقت پاکستان کی حفاظت کی دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، کاش کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ مدارس والے لوگ جب صبح مدرسہ شروع کرتے ہیں، یہ پڑھتے کیا ہیں، ان کی اسمبلی کیا ہوتی ہے، انہیں یہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کے ختم کے بعد مدرسوں کی، اپنی اور اپنے ملک کی، بادشاہوں کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مدرسہ ہمارا یا کوئی بھی پاکستان کا مدرسہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ملک کے خیر خواہ ہیں، یہ مدرسے تب آباد ہیں دوستو، یہ مسجدیں تب آباد ہیں کہ جب پاکستان آباد ہے، اور اگر پاکستان پہ کوئی بری آنچ آ گئی تو یہ مدرسے کہاں، پھر مسجد کہاں۔ تو ارباب اقتدار سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان علماء، مسجد والے، ان مدرسے والوں، ان طلباء کو سمجھو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے یہ قوم کے، اسلام کے، حکمرانوں کے، پاکستان کے ہم درد ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھا غلط گیا ہے، قریب آ کر سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال تاتاریوں کی شکست فاش ہوئی، اور عجیب بات، اللہ کے قبضے میں ہے نا سب کچھ، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور پکا عقیدہ ہے۔ چند لوگ تیار ہو گئے
کہ بھائی اتنی بڑی ریاستیں ان لوگوں نے ختم کر دی ہیں اور مسلمان آگے سے کسی حد تک تلوار اٹھاتے رہیں، چلو جو اصل مسلمان کی تلوار ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ایک علماء کی جماعت بنی، تبلیغی جماعت، اور آہستہ آہستہ تاتاریوں میں گھس گئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان لوگوں کے سامنے جب اللہ کی توحید بیان ہوئی، آخرت کی فکر بیان ہوئی، اسلام کا نظام بیان ہوا، اسلام کا خیر خواہانہ مذہب بیان ہوا، یہ مسلمان ہوتے گئے۔ قازان بھی مسلمان ہو گئے۔ چنگیز کے 4 بیٹے تھے، چاروں میں بعد میں یہ حکومت تقسیم ہوئی، چغتائی، جوجی، اکتائی، تولی۔ سب سے بڑا بیٹا جوجی ہے، اس کے شجرہ نسب میں سے برقع خان مسلمان ہوا۔ اس کے بعد ہے تولی، اس میں سے تکوداد مسلمان ہوا۔ پھر اس نے پورے ملک میں اسلام کی بات کی اور جو مسلمان ہو جائے اس کے لیے انعام مقرر کیا۔ تیسرے نمبر کا چغتائی ہے، اس کے پوتے میں سے براق خان مسلمان ہوا۔ آخری اکتائی ہے، اس کے خاندان میں سے انندہ خان مسلمان ہوا۔ مسلمان ہوتے گئے، وہ خفیہ تبلیغ، سبحان اللہ، یہ 70 کی کتنی ریاستوں کے فاتح، مسلمانوں کے قاتل۔ جب اللہ نے نظام بدلا ان چند تبلیغی علماء کی برکت سے، تو مسلمان کے جو فاتح تھے وہ مسلمان کے اسلام کے مفتو بن گئے، اسلام کے خادم ہو گئے۔ تیمور خان کی حکومت ہے کاشغر وغیرہ ان علاقوں میں، سیر کر رہا ہے، اسی خاندان کا بندہ ہے۔ مولانا جمال الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سرزمین سے گزرے، اس نے کہا ہماری شکار والی زمین میں یہ کون لوگ ہیں جو گزرے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ بخارا کے لوگ ہیں، فارسی۔ الیاذ باللہ، کہنے لگا ان فارسیوں سے تو کتا بہتر ہوتا ہے۔ مولانا جمال الدین نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس سرزمین میں نہیں آنا تھا، یہ آپ کی شکار کی زمین ہے، ہم مسافر ہیں، اور آپ نے جو فرمایا کہ ان فارسیوں سے کتا بہتر ہے، اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہو اور ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں تو یقینی بات ہے ہم سے کتا بہتر ہے۔ بادشاہ کے دل پہ چوٹ لگ گئی، اپنے خادموں کو کہا رات کو ان فارسیوں کو رات کو حاضر کرو۔ جب رات کو حاضر کیا، مولانا کو سے پوچھا یہ ایمان کیا چیز ہے؟ اگر ایمان کی حالت میں آپ کا خاتمہ نہ ہو تو کتا بہتر ہے، ایمان کیا ہوتا ہے جو اتنی بڑی چیز ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک عالم تھے، انہوں نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ بادشاہ سلامت، دور نہیں جاتے ہو تو زمین و آسمان میں دن اور رات کے تغیر تبدل ہی دیکھ لو۔ بہرحال لمبی گفتگو ہوئی، بادشاہ مسلمان ہو گیا اور کہا میرے اسلام کو مولانا صاحب چھپا رکھنا، ابھی تھوڑے سے علاقے پر میرا اسلام میری حکومت ہے، ایک زمانہ آئے گا یہ میرے کزن باپ ختم ہو جائیں گے، پھر میری بڑی حکومت ہوگی، تو اس وقت آپ مجھے ملنا، میں پھر اسلام کا اظہار کروں گا، اسلام کا فائدہ ہوگا۔ ایسا ہوا، لیکن مولانا صاحب بیمار ہو گئے اور وفات پا گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے مولانا رشید الدین کو یہ وصیت کی کہ آپ نے تیمور خان کاشغر کو جا کے ملنا ہے وہاں پہ۔ وہ آئے اور وہ ملاقات ہی نہ کرنے دیں، لوگ ملاقات ہی نہ کرنے دیں۔ بہرحال اس نے کہا ملنا بھی بڑا ضروری ہے۔ رات کو جب سب سو گئے، اللہ نیک لوگوں کے دل میں کیسی بات ڈالتے ہیں، جتنا قریب ہو سکا تیمور خان کے محل اور رہائش کے، یہ مولانا صاحب رشید الدین اتنا قریب ہو گیا اور اونچی اونچی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان دینا شروع کر دی۔ چین اور اب ہمارا ہندوستان، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ بادشاہ کی نیند خراب ہوئی، کہا
پکڑ کے لاؤ کون ہے یہ. جب لایا گیا اس نے کہا میں مجبوراً یہ کام میں نے کیا ہے, آپ کے ساتھی ملاقات نہیں کرا رہے تھے. کہا بالکل, میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ وہ دل میں ایمان جو تھا اس کو ظاہر کروں. ٹھیک ہے, صبح اعلان کر دیا اسلام کا. لا تو میں 30 سال پہلے اسلام لا چکا تھا, لیکن اس موقع کی انتظار میں تھا. دوستو اللہ نے وہ نظام بدلا, ہمارا وقت ختم ہو گیا. یہ 600 ہجری سے 650 ہجری تک فتنہ تاتار نے اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کیا, اور 730 ہجری سے 800 تک یہ سارے بدل کر مسلمان ہو گئے, اور اس طریقے کے کہ پھر دین کے ایسے خادم بنے. ان میں بڑے بڑے علماء, مفتی, محدث اور بڑے بڑے مدارس انہوں نے یہ بنائے. اور فتاوی تاتار خانیہ ایک مشہور ہے 790 ہجری میں جو لکھا گیا ہے. یہ ایک وزیر تھا فیروز شاہ تغلق کا. فیروز شاہ تغلق کا ایک وزیر تھا تاتار خان. اس نے مولانا فرید الدین عالم بن علا کو کہا تھا کہ ایک فتوی کی کتاب لکھنی چاہیے جس میں یہ تمام نظام آئے اسلامی اور سب صورتحال ہو. چنانچہ وہ مولانا صاحب نے لکھی کتاب. بادشاہ کی خواہش تھی کہ میرے نام پہ یہ شائع ہو, لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ ترغیب مجھے آپ کے وزیر تاتار خان نے دی ہے, لہٰذا اس کتاب کی نسبت میں تاتار خانیہ انہی کی طرف کروں گا. یہ 25 جلدوں میں بہت بڑی کتاب, یہ بھی انہی کی طرف منسوب ہوتی ہے. اللہ پاک جب چاہے. حیا ہے فسانہ تاتار کے افسانے سے, حیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے, کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا